حق سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آج اس مختصر درس کی مناسبت سے ہم کو آپ سب لوگوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے توفیق دی کہ ہم اس کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کچھ آپ سے گزارشات کر سکیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آخری آیت تلاوت کی اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھی، جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات کو مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ اچھا، میں نے حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، جو حدیث بیان کی اس کا مفہوم رکھوں میں آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو۔ کتنی اچھی بات ہے، کیا کہا؟ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا۔ کتنے لوگ سوچتے ہوں گے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہو جاتے، اس سے آگے کوئی بات ہے نا، سوچتے ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ آگے جو بات ہوگی اس میں تھوڑی سی مشکل ضرور آئے گی لوگوں کے ساتھ، ہے نا، اور مشکل سے لوگ بچتے ہیں۔ اتنا کتنا آسان ہوتا، آرام سے امتی بن جاتے اور جنت میں چلے جاتے، ہے نا۔ لیکن آگے بھی کچھ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ ہے نا، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے نہیں کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ ہر آدمی کو جنت کی خواہش ہے، ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ یہی بات اس وقت بھی آئی، صحابیوں نے سوچا کہ سب جنت میں چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فوراً ہی انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیل ومن یابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ کیا ایسا بھی آدمی ہے؟ تو جواب سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس کسی نے میری اطاعت و پیروی کی، میری بات کو مانا، میرے پیچھے پیچھے چلا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کسی نے میری بات کو نہیں مانا، میری نافرمانی کی، میری اطاعت و پیروی نہیں کی، ایسے شخص نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ اب تو پتہ چلا
آپ تلاش کر لیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، آس پاس میں، پاس پڑوس میں، دیکھ لیں آپ کو بہت مل جائیں گے۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آج میرا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دی ہے نا، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ سمجھ رہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی گواہی دینے والے پر، جس نے یہ گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی کے تقاضے کیا ہیں؟ اس پر کون سی چیز لازم آتی ہے؟ اس کو سنیں، وہ چار تقاضے، چار چیزیں لازم آتی ہیں اس میں۔ نمبر 1، طاعتہ فیما امر، جس بات کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حال میں اس پر عمل کریں، چوں چرا نہ کریں، ایسا نہیں ایسا، یہ کیسے، وہ ایسے، یہ ویسے نہیں، اختیار ہی نہیں ہے مسلمان۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے مسلمان اپنے سر کو جھکا دے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، اور دوسری چیز ہے تصدیقہ فیما اخبر، اور تیسری چیز ہے واجتناب ما نہی عنہ وزجر، اور چوتھی چیز ہے ولا یعبد اللہ الا بما امر۔ میں نے چار چیز بتائی، ایک کا تو مفہوم بتا دیا، تین کا نہیں بتایا۔ کسی کی سمجھ میں آیا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا ہے نا؟ سمجھ میں آیا تین چیزیں کیا بتائیں؟ جو عربی جانتے ہوں گے انہیں کی سمجھ میں آئے ہے نا؟ اور ہمارے 99% لوگ تو عربی جانتے ہیں، تو ان کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ بہرحال میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ دوسرے کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ کون سے کلاس میں پڑھائی جاتی؟ اس وقت آپ اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوسرے کلاس کے اسٹوڈنٹ، مگر ہمارے یہاں BA MA والوں کو بھی یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ یہ باتیں کورس میں دوسرے کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ پہلا کلاس سمجھتے ہیں، اول دو، دوسرے کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بدقسمتی سے، کیونکہ ہم جو ہیں ہماری علم کی جو علم ہے ہم لوگوں کا، اپنے ملک کا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا جو ملک جو علم ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیزیں جو کسی جگہ دوسرے کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں عالمت میں بھی یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، عالم کے کچھ نہیں پڑھائی۔ سمجھ رہے؟ آؤ میں مفہوم بتاتا ہوں اس کا۔ پہلی چیز میں نے بتائی طاعتہ فیما امر، بعد میں ڈیٹیل سے بتاؤں۔ دوسری چیز بتائی طاعتہ فیما امر واجتناب ما نہی عنہ وزجر، یعنی جس بات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، تو پوری دنیا طاقت لگا لے کہ بھئی یہ کر دو۔ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کام کرے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ سمجھ رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ وَاجْتَنَابَ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، یعنی جس بات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، پوری دنیا کہے کہ یہ کام کر لو، آپ کی گردن پر چھری رکھ دی جائے، آپ کو معاشرے سے بائیکاٹ کر دیا جائے، آپ کے ساتھ میں کتنے بھی ظلم کیے جائیں، لیکن ایک مومن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا معنی یہ وَاجْتَنَابَ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ۔
تیسری چیز، پہلی تعدل فیما امر، دوسری واجتناب ما نہی عنہ وزجر، تیسری تصدیق فیما اخبر، یعنی جس بات کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں ہم کہ ایسا ہے، تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی تصدیق کرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے اور ہر حال میں ایسا ہی ہوگا۔ یہ چیز جو ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہے وہ چیز پلٹ نہیں سکتی، سمجھ رہے؟ اور چوتھی چیز جو ہے وہ بڑی ہی خطرناک، وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا أَمَرَ، کوئی بھی عبادت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آ جائے، سمجھ رہے؟ وَلَا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا أَمَرَ، کوئی بھی عبادت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک کہ حکم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ اچھا آئیے اب ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو جائے۔ نمبر 1، طاعتہ فیما، کہ جس بات کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، ہم کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ سنیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کیا کہا؟ جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو گئی اور نبی کی بات کو نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، کس کے بعد؟ ہدایت کے آ جانے کے بعد۔ ہدایت کیا ہے؟ بھائی آپ کو پتا چلا اذان ہو گئی، آپ دوڑ کے کہاں جائیں گے؟ گھر میں گھسیں گے یا مسجد میں جائیں گے؟ اگر مسجد میں جاتے ہیں اذان ہوتے ہی، تب آپ ہدایت پر ہیں، اور اذان ہوتے ہی اگر آپ اپنے گھر میں بھاگتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہدایت سے آپ کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں، اہل حدیث نہیں، تم 50 گنا اہل حدیث زیادہ ہو جاؤ، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر تمہارے کنیکشن مسجد سے کٹے ہوئے ہیں تو تم سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ نام رکھ لینے سے اہل حدیث کوئی مومن نہیں ہو جاتا۔ اگر نام اور نسبتیں کسی کو جنت میں لے کر جاتی تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنت میں ہوتے، سمجھ رہے؟ ہاں، بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں نام رکھ لو جنت مل گئی۔ نام رکھنے سے تھوڑی جنت کسی کو ملتی، آئی بات سمجھ؟ نام رکھنے سے جنت نہیں ملتی ہے، عمل سے جنت۔ کس نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، فطرتاً انسان نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، یہ عمل سے بنتا ہے جنتی اور جہنمی۔ اور عمل کے کنیکشن تو تم نے اس وقت کاٹ دیے جب مسجد سے تم نے رشتہ و ناتا توڑ دیا، عمل کے کنیکشن کا۔ اسلام کی پہلی سیڑھی نماز ہے، نماز پہلی سیڑھی اسلام کی، اسلام کی بلڈنگ کی بنیاد نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سمجھ لو اس کا اسلام تک نہیں۔ کس نے کہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ جس کسی نے نماز کو ترک کر دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر کیسے جنتی؟ سب سے پہلی چیز طاعتہ فیما امر، کہ دنیا میں نے بتایا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، جس کسی شخص نے ہدایت آ جانے کے بعد نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو ٹھکرایا، ہدایت کے راستے کو ٹھکرایا، مومنوں کے طریقے کو ٹھکرایا، اللہ وحدہ لا شریک کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا،
اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، وہ اسی راستے سے جہنم میں چلا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جاؤ، کیوں بڑا فائدہ ہے اس سے، جو ہم کرتے ہیں اسی میں فائدہ مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے مل رہا ہے کہ اے مومن، اے مسلمان، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، تو نے مسلمانوں کا راستہ چھوڑا، تو نے اہل حق کا راستہ چھوڑا اور ایک نیا راستہ اپنایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے تجھے اسی راستے پر ڈال دیا اور تو اسی راستے سے جہنم پہنچے گا، جنت نہیں ملے گی۔ آئی بات سمجھ؟ طاعتہ فیما امر، جس بات کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، ہم کو ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت و پیروی کرنا ہے، کوئی چوچرا نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی ربوبیت کی قسم، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سا شخص؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کہ آدمی پوری طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اللہ کی بات پر سر اطاعت خم نہ کرتے، اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ اپنے دل میں چوچرا نہ کرے، جب نبی کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے سر کو جھکا دے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، اللہ کی قسم، قرآن پڑھو تو قرآن پڑھو، مسلمانوں قرآن پڑھو، تمہارے ہدایت کا راستہ قرآن میں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ قرآن کو کھولو، اگر قرآن سے رشتے ناطے کٹے ہیں تمہارے تو سمجھ لو عربی قرآن، عربی میں نے ابھی بات بتائی، کہاں سمجھ میں آئی؟ عربی میں تم زندگی بھر قرآن پڑھتے رہو، اجر تو ملے گا، لیکن ہدایت کا راستہ آپ کو تب ملے گا جب قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تب ہدایت کا راستہ۔ جب تک ہدایت کا راستہ، اچھا میں مثال کے طور پر بتاؤں، آپ کو کوئی شخص، آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ کسی سے راستہ پوچھیں کہ بھائی ہم کو نواب گنج جانا ہے، ذرا راستہ بتا دینا، اور وہ آدمی آپ کو عربی میں راستہ بتا دے، راستہ مل جائے؟ اور وہ کہے عربی میں، وہ کہے اطلع من هنا لف یمین بعد لف یسار امشی سیدھا قدام لا تروح هذا نواب گنج۔ کیا سمجھ میں آیا؟ وہ سمجھ میں آیا؟ نہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ عربی آتی نہیں۔ اسی طرح سے آپ کو جو راستہ بتانے سے آدمی کے نہیں ملا، تو وہ راستہ آپ کو قرآن پڑھنے سے کیسے ملے گا؟ جبکہ قرآن بھی آپ عربی میں ہی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ تو پڑھیں گے۔ تو ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ہدایت ملے اور صحیح راستہ ملے۔ طاعتہ فیما امر، یہ ایک بات ہے۔ نمبر 2، واجتناب ما نہی عنہ ما زجر، کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اس بات کو جب نبی نے منع کر دیا کسی بات کو کہ ایسا نہیں کرنا ہے، تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے، ہے نا؟ بھائی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی شاید میری بات۔ ہم کون سا درس ہے ہمارا؟ تقریر کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس گواہی کے تقاضے کیا ہیں؟ بھائی ایک بات بتائیں، اچھا اگر آپ کسی چیز کے گواہ بنتے ہیں، آپ گواہ بنتے ہیں کہ بھائی میں فلاں کیس میں گواہ ہوں، آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ گواہ ہیں، آپ اس کیس کے سارے حالات جانتے ہیں، ایک آدمی قتل ہوا، اس کے گواہ آپ بن گئے، جج نے پوچھا کہ بھائی وہ آدمی کیسے قتل ہوا، گولی سے مارا گیا یا چاقو سے مارا، آپ کہیں مجھے تو پتہ نہیں، کہاں قتل ہوا، گھر میں ہوا یا سڑک پہ ہوا، وہ مجھے تو پتہ نہیں، تو ایسا گواہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ بتائیں، بجائے اس مجرم کے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا کہ تو کیسا گواہ ہے کہ تجھے تو اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر گواہی دی ہے تو مسلمانوں، ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، اور وہ معلومات میں یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں آپ پر لازم آتی ہیں کہ ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، اگر ہم باپ ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو کیسے پالا، اگر ہم فوجی ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے کمانڈر تھے، کیسے کمانڈری کری، اگر ہم حج کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ نماز کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، کہا نہیں کہا ہے یہ طاعت فیما امر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا، مثال کے طور پر میں سمجھاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا، تم میں سے کوئی بھی شخص نہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے۔ اب کیا مسلمان کو بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے پینا چاہیے؟ بتائیں نہیں، نہیں مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں کبھی بھی نہیں، لیکن آپ جا کے کسی شادی میں کھڑے ہو جائیں، کسی پارٹی میں، اور وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور پھر دیکھیں مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے، اس ہاتھ سے کھا رہے ہیں اس ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی قسم ایسے عام لوگ نہیں، بچے نہیں، داڑھی والے، لمبی لمبی داڑھی والے ہوں گے، دیکھیں آپ جب ان سے کہو کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو منع کیا ہے، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اگر یہ ہاتھ سنا ہوا تھا، یہ اس ہاتھ کھا رہے تھے، یہ سنا ہوا تھا اس لیے اس ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا، یہ عذر چلے گا قیامت والے دن؟ چلے گا؟ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں تاکید ہے اس میں، جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں تاکید، کہا لا یأکلن، ایک لام تاکیدی ہے، یأکلن نون تاکیدی ہے، دو تاکید ہے، یعنی کسی بھی حال میں نہ آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانا ہے نہ بائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ تم تو ایک چھوٹا سا حال بتا نہیں، یاد سنا ہوا تھا اس لیے کہا، دو بار کہا کسی بھی حال میں تم کو بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا ہے اور ہرگز نہیں کھانا ہے، یہی تو مطلب ہوا اس دو تاکید، ہرگز نہیں کھانا۔ لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا، تم میں سے کوئی بھی شخص نہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیوں؟ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ جو کام شیطان کرتا ہے وہ کام تم کرو اس لیے کہ ہاتھ سنا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، بڑی بڑی باتیں ہیں، مشکل تو یہ ہے بڑی بات سنا دو تو لوگوں کے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی سناؤ تو اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگوں لا تباغضوا، ایک دوسرے سے غصہ مت کرو، ولا تحسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں کرو۔ کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کہا لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے مسلم سے۔ آئی بات سمجھ؟ یہاں تو سالوں سال ناراضی چل رہی ہے، کوئی نہ بول چال کی ضرورت ہے نہ ملنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہاں گیا نبی کا کلام؟